فرمایا کہ میں نے حضرت حاجی صاحب سے سنا ہے کہ ایک بزرگ مشغول بحق بیٹھے ہوئے تھے، ایک کتا سامنے سے گزرا، اتفاقاً اس پر نظر پڑ گئی۔ ان بزرگ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ اس نگاہ کا یہ اثر ہوا اس کتے پر کہ جہاں وہ جاتا تھا سارے کتے اس کے پیچھے ہو لیتے تھے، اور جہاں جہاں بیٹھتا تھا سارے کتے حلقہ باندھ کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے۔ پھر ہنس کر فرمایا کہ وہ کتوں کے لیے شیخ بن گیا۔ بزرگوں کا عجب اثر ہوتا ہے اور عجیب برکت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ واعظ میں حضرت نے جوش میں فرمایا جب کتے پر یہ اثر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقبولین کیا اثر ہوتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقبولین کا اثر جب کتوں پر ہوتا ہے تو اگر اللہ کے طلب لے کر اخلاص لے کر جو لوگ جاتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں ان کے اوپر کتنا اثر پڑے گا، کیا اثر ہوگا، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس ایک کتا آنے جانے لگا، اور بزرگوں کا دل چونکہ بہت نرم ہوتا ہے لہذا اس کتے سے ان کو تعلق بھی ہو گیا، روزانہ کچھ کھلاتے دے دیتے تھے کھانے پینے کو بھی۔ ایک دریافت فرمایا کہ کلوا کئی دن سے نہیں آیا، اس کا نام کلوا رکھا تھا، کلوا کئی دن سے نہیں آیا، ہو سکتا ہے کالا بھی رہا ہو۔ انہوں نے تو ویسے ہی پوچھا، مگر مرید تو متخر ہوتا ہے، وہ تو تلاش کرنے لگے۔ مریدوں کی محبت بھی عجیب ہوتی ہے کہ بھائی آج شیخ نے کلوا کو پوچھا ہے، چلو کتے کی تلاش کرو۔ دیکھیے محبت شیخ کی یہ ہوتی ہے، شیخ کی محبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ شیخ نے اتنا کہہ دیا بھائی کہ آج کل کلوا کہاں ہے، کلوا کہاں ہے؟ شیخ نے تو کہہ کے بھول بھی گئے شیخ، لیکن مریدین صاحب کلوا تلاش کر رہے ہیں، کتا کدھر گیا؟ بتایا صاحب لوگوں نے آ کر کے بتایا کہ صاحب وہ تو ایک کتیا کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے۔ جب شیخ کو یہ پتا چلا کہ کلوا ہمارا جو کتا تھا وہ ایک کتیا کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے تو ان لوگوں نے جب یہ نقل کیا اس کے بعد کچھ دن کے بعد وہ کتا خود بخود آ گیا۔ تو ان بزرگ نے اس سے کہا کیوں میاں تم بڑے نالائق ہو، ہمارے پاس بھی آتے جاتے ہو اور پھر بھی کتیا کے پیچھے پھرتے ہو۔ یہ سن کر وہ کتا فوراً وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا گیا کہ ایک نابدان میں اپنا سر داخل کر کے مرا پڑا ہوا ہے، یعنی ہے اور شرم کی۔ پھر فرمایا کہ جن کے فیوز جانوروں پر بھی ہوں انسان کیسے محروم رہ سکتا ہے، یہ اثر تھا اس کے اندر۔ کیا حضرت کے الفاظ ہیں یہ تو بھائی اس اختر کے تو نہیں ہے، حکیم الامت مولانا شاہ مجدد الملت شاہ شفیع صاحب تھانوی نور اللہ مقدور فرماتے ہیں کہ پھر فرمایا کہ جن کے فیوز مانے فیض کی جمع ہے فیوز، یہ کہیں آپ لوگ فیوز جو اڑ جاتا ہے بجلی کا، اگرچہ وہاں بھی فیوز اڑتا ہے، اگر اللہ والوں کو شیخ کو ناراضی نہ کرے تو واقعی فیض بند ہو جاتا ہے۔ شیخ ہو، استاد ہو، باپ ہو، باپ کا دل دکھا دو باپ بھی اپنا فیض روک لے گا، استاد کا دل دکھا دو استاد بھی اپنا فیض روک لے گا۔ وہ بیوقوف ہے جو سب بدگمانی اور اعتراض کر کے چاہتا ہے مجھے فیض حاصل کر جائے، اس سے بڑھ کر بیوقوف کون ہوگا؟ تو فرمایا کہ ہاں اسی لیے محبت سے کام بنتا ہے بھائی، اللہ کا راستہ ہے۔ ہاں دیکھو پھر حضرت کے الفاظ سن لو بھائی، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جن کے فیوز جانوروں پر بھی ہوں ان سے انسان کیسے محروم رہ سکتا ہے، ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے حضرت ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے، کیسے ہی خراب حالات ہوں، گناہ بھی نہ چھوٹتے ہوں، لیکن بزرگوں کی خدمت میں حاضری اور ان سے دعائیں لیتے رہو، ضرور کایا پلٹے گی انشاءاللہ دیر سے۔